ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 96۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بات یہود کے ساتھ ہو رہی ہے۔ قرآن میں یہ سورہ بقرہ میں بڑی لمبی گفتگو ہے جو بنو اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، چاہے ان کو مخاطب بنایا ہو یا غیب کے صیغے میں ان سے بات کی ہو۔ ان آیات میں جو کہ ابھی تقریباً 94 اور 95 جو بات ہوئی ہے، اب 96 میں اسی بات کا ہی اگلا حصہ ہے۔ آیت نمبر 94 میں اور 95 میں خدا کریم نے اپنے قرب کا معیار بتا دیا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بہت متقی ہے، بہت نیک ہے، بہت ولی اللہ ہے اور آخرت میں بڑا ہی مقام رکھتا ہے، دنیا میں ہو یا نہ ہو آخرت میں بڑا مقام رکھتا ہے، تو اس کا پتہ چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں آیا وہ موت کی تمنا رکھتا ہے یا زندگی کی آرزو رکھتا ہے۔ اپنی لمبی عمر کے لیے صدقے سے صدقے دے رہا ہے یا لمبی عمر کے لیے بار بار دعائیں کرا رہا ہے، لمبی عمر کے لیے 100 طریقے اپنا رہا ہے، دوائیں ڈھونڈ رہا ہے، ہر کسی کے پاس جا رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جی سکے، لمبی عمر پا سکے، یا یہ ہے کہ نہیں توکل علی اللہ،
اس نے اللہ کی اس پر رکھا ہوا ہے، لیکن اسے خواہش بڑی ہے کہ جلدی سے اس دنیا سے اس کی جان خلاصی ہو، اللہ کے پاس جائے اور اپنے ان مقامات کو پائے جو کہ اللہ نے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جناب رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی ایک حدیث میں بھی اس بات کے بارے میں ہے کہ دنیا کے مال مت بنائیں، دنیا کے مال اور دولت اور اشیاء اور اسباب اور وسائل اکٹھے نہ کریں۔ مثلا زیادہ سے زیادہ زمینیں لیں، جگہیں لیں، پلاٹ لیں، پتہ نہیں گھر بنائیں، گاڑیاں لیں، دوسرے اسباب سیٹ کریں۔ یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا اے نبی؟ وعلیکم السلام۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تو پھر آپ اسی دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے، یعنی پھر آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ ادھر سے کیا کریں، جائیں، اس لیے کہ سارا مال جو آپ نے ادھر بنا رکھا ہے، تو آپ کس کا دل چاہتا ہے کہ اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے وہ بھی بالکل کہ ہاتھ سے چلی جائے؟ کون جاتا ہے؟ پھر کس کا دل کرتا ہے کہ اپنے سارے اسباب سے جان خلاصی کرے اور جائے؟ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، اگر کسی کا فرض کریں کسی جگہ اتنا کوئی خاص گھر بھی نہیں ہے، بس جھونپڑی سی ہے اور وہاں رہ رہا ہے، اور دوسرا بندہ ہے جس کے گھر ہے، بڑا سارا محل جیسا گھر ہے اور گھر بھی اسباب سے بھرا ہوا ہے۔ اب خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آتا ہے، آفت آتی ہے یا سیلاب آ گیا ہے، اب ان دو میں کیا فرق ہوگا؟ ہاں، جس کی وہ جھونپڑی سی ہے، ہاں جی، وہ تو اپنی اس ڈنڈے کو اٹھائے گا اور بھاگ کے چل بھائی، ہاں جی، اللہ پھر جھونپڑی دے دے گا۔ لیکن وہ جس کا اتنا بڑا گھر اسباب سے بھرا ہوا ہے، تو پانی اس میں داخل ہو، اس کو پانی نقصان پہنچائے تو اس کے حالات کیا ہوں گے؟ وہ تو ایک لمحے کے لیے وہاں سے دور نہیں ہونا چاہے گا، وہ آخری لمحے تک کوشش کرے گا کہ وہاں جو چیز ہو سکتی ہے اس سے بچائے۔ وعلیکم السلام۔ جس چیز کو وہ بچا سکتا ہے، جس کو وہ محفوظ رکھ سکتا ہے، جتنی وہ کوشش آخری لمحے تک کرتا ہی رہے گا، ایک دم وہ وہاں سے نہیں جا سکتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی چلیں، جو آنا تھا ہو گیا۔ یہی کیفیت ہوگی انسان کی جن کے پاس اب اسباب ہیں۔ اسی لیے جو لوگ یہاں بہت سارے اسباب چھوڑ کے جاتے ہیں، اگر آخرت میں ان کو کوئی امید نہ ہو تو وہ بڑے ہی دردناک قسم کے ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو کے جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ سارے زندگی لگا کے اس نے یہ اسباب اب اکٹھے کیے ہیں، ساری بچتیں کر کے، سارے پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں خود اتنا استفادہ نہیں کیا ہے، کوشش کی ہے کہ کوئی چیز بنائے، کوئی چیز بنائے، اب جو بن گئی ہیں تو پھر اب کیا ہوگے؟ سب چیزیں اب چھوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو اس قسم کی کیفیت کتنی دردناک، پھر جو دل ہی نہیں چاہتا ہے آگے جانے کے لیے۔ لیکن اگر کسی کا ادھر ہے ہی نہیں، اتنا ہے ہی نہیں، آگے بہت ہے، جو کچھ اس نے کرنا تھا اس کے لیے کیا ہے، تو پھر اس کے لیے یہاں کو ترک کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تبھی خدا کریم نے آیت نمبر 94 میں وہ معیار بتا دیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیک پاک ہے تو اس کی زندگی میں دیکھیں کہ وہ اس زندگی کے بارے میں کتنا دلچسپی رکھتا ہے اور آخرت کے بارے میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے، یعنی وہ ادھر جانے کے لیے کتنا مشتاق ہے۔ اگر تو آپ اس کو مشتاق پائیں، اس زندگی سے اکھڑا پائیں کہ بھائی ٹھیک ہے تو بھی کیا ہے، کوئی مجھے اہمیت نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے،
ہم تو جائیں آخرت کی طرف، وہاں اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کے جو خصوصی اور خاص لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں اور جن سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان سے ملاقات ہو۔ جیسے کہ یہاں آدمی چاہتا ہے کہ کتنا جلدی جائے جہاں اس کے پیارے ہوں، جہاں اس کے محبوب ہوں، جہاں اس کے عزیز و اقارب ہوں، وہاں جائے، ان کے ساتھ ملے۔ کتنا بندے کو شوق ہوتا ہے۔ جیسے آپ دوست ہیں سارے بیٹھے، اب فرض کریں اپنے گھر جانے کے لیے کیوں آپ کو اشتیاق ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہو کہ ادھر آپ کا کوئی نہیں رہتا ہے، پھر آپ کیوں جائیں گے ادھر؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے، وہ کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے ہیں سارے، پھر کیوں جائیں گے آپ؟ بس اپنوں کے لیے بندہ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ شوق ہو، جیسے کہ یہاں بہت سارے لوگوں کو شوق ہے کہ ہم اپنے نبیوں کو ملیں، اپنے ولیوں کو ملیں، اپنے ان سے بہت پیار رکھتے ہیں تو پھر ملنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دیکھیں ہیں جی، وہ جیسے کہتے ہیں نا، مرے بغیر جنت بھی نہیں ملتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کو آیت نمبر 96 میں بیان فرما رہے ہیں کہ فارمولہ تو وہی ہے جو آیت نمبر 94 میں بیان ہوا ہے کہ آخرت کی اگر کسی کو گارنٹی ہے اور آخرت میں اس کو سمجھتا ہے کہ اس کا وہاں حصہ موجود ہے، تو پھر یہ کام کرے، تمنا کرے آخرت میں جانے کی۔ لیکن اب جو دیکھ رہے ہیں یہ بنو اسرائیل، ان کی کیفیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اے نبی تو ان کو پاتا ہے کس کیفیت میں؟ یعنی ان کی نفسیاتی کیفیت آپ کے سامنے ہے۔ کیا ہے؟ احرص الناس علی حیات، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ حرص رکھتے ہیں زندگی کرنے پر، یعنی ان کو اپنی جان دوسروں سے بہت زیادہ پیاری ہے، بہت ہی پیاری ہے۔ کتنی پیاری ہے؟ احرص الناس، یعنی پورے جہان کے لوگوں میں جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، انسان بچاتا ہے اپنی جان کو، اور لیکن جتنی ان کو اپنی جان کی ہے اتنی پورے جہان میں کسی کو نہیں۔ حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ یہ جان کے دل دادا ہیں، اپنی جان کے دھیان رکھنے والے ہیں، اور یہ کہ موت سے ڈرتے ہیں، ادھر اگلی زندگی میں منتقل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ حتیٰ ان سے مشرکین، اچھا مشرکین کا کیوں کہا؟ وہ مشرکین تو ممکن ہے کہ جنت کے اس میں آخرت کے بارے میں اتنا اعتقاد رکھتے ہیں یا نہیں، ان کو تو ممکن ہے یہ ذہن میں ہو کہ بس یہاں زندگی ختم ہو جائے گی، یا اگر ہے بھی تو اس لیول کا جو جس طرح کے دیندار لوگ رکھتے ہیں آخرت کے اعتقاد، اتنا اعتقاد نہ رکھتے ہوں، وہ شاید یہی سمجھتے ہوں کہ اسی دنیا میں ہی جو کچھ رب ہیں یا جو کچھ ہیں جن کو وہ اپنا شریک بناتا ہے اللہ کے ساتھ، شاید اسی تو اس کے مختلف اعتقادات ہو سکتے ہیں، آخرت کا اعتقاد بھی نہ ہو، پھر بھی اس کو اس زندگی میں رہنے کا اتنا شوق نہیں ہے جتنا کہ ان کو شوق ہے۔ کتنا شوق ہے اللہ ان کو؟ یہ تو ہے نا کہ بھائی سب سے زیادہ ہے، تو اللہ یہ کتنا رہنا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ابھی ہم جو ابھی انسان ہیں دنیا میں، ابھی آج کل کے انسانوں میں تو تقریباً اگر کوئی بہت بھی چاہے گا تو مثلاً 100-150 سال جب وہ دیکھے گا کہ پتہ نہیں اب کیا کیفیت بن گئی، وہ چاہے گا کہ اب بس جان چھوٹی جائے۔ لیکن ان کے بارے میں اللہ نے لکھا ہے کہ یہ چاہیں گے کہ 1000 سال زندہ رہیں۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، آپ پائیں گے ان کو احرص الناس علی حیات، جو زندگی کی حرص رکھتے ہیں، زندگی کی چاہت رکھتے ہیں، یعنی زندہ رہنے کی، علی حیات یعنی یہ زندہ رہنے کو یہ چاہتے ہیں،
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ ان سے جو مشرک ہیں ان سے بھی بڑھ کر یہ زندگی کے خواہاں ہیں۔ کتنا چاہتے ہیں اللہ، کتنی زندگی یہ چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یودو ودا یودو، یعنی ان کا چاہنا یہ ہے، ان کی خواہش یہ ہے، ان کے دل میں یہ ہے، ہاں ان کی دلی چاہت یہ ہے، احدہم لو یعمر الف سنۃ، 1000 سال جیتا رہے، 1000 سال۔ اچھا اے اللہ، اگر فرض کریں 1000 سال ان کو زندگی مل ہی جائے، پھر کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ جو عذاب اس کے لیے لکھا ہوا ہے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کی خرابیوں کی وجہ سے، تو آیا وہ اس سے ٹل جائے گا پھر؟ تو فرماتے ہیں کہ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، لیکن یہ اتنی لمبی عمر کا الف سنہ بھی اسے عذاب سے چھڑانے والا نہیں ہے۔ عذاب جو اس کے لیے لکھا ہوا ہے وہ اسے ملے گا، تھوڑا سا دیر سے بھی ہو جائے تو بھی وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اس لیے کہ وہ کائنات میں درج ہو چکا ہے، کائنات کے عمل میں وہ تکوین میں حق ہو چکا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کو کوئی ختم کرنے والے عوامل پیدا نہ ہوں، جن میں سے ایک توبہ ہے مثال کے طور پر۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر لمبی عمر پا بھی لے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے اس عذاب سے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ دیکھتا ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، یہ غافل نہیں ہے، یہ مت سمجھیں کہ ہم کر جائیں گے اور پھر وہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا، کہیں درج نہیں ہوگا۔ یہ بات یہاں ختم ہوگی، یہ آیت پچھلے اس بات سے مربوط تھی۔ اب ایک اور بات، یہود کے جو بہانے تراشیاں تھیں ان کا ایک نئی چیز، یہود چونکہ ابتدا سے ہی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کر رہے تھے، تو اللہ نے ان پر کئی دفعہ سخت آزمائشیں بھی ڈالی، سخت قسم کے امتحانات بھی ان کو دیے، ہاں جی، جیسے کہ ان کے سروں پر وہ پہاڑ کو پکڑنا، ان کو ادھر ادھر گھمائے رکھنا، ان کو احکام لے کے آنا جن سے قتل کے اپنے آپ کو قتل کریں، اور بہت ساری باتیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے احکام جو اس قسم کے سخت تھے، یہ سارے جناب جبرائیل لے کے آتے رہے، کہ جناب جبرائیل جب بھی آتے ہیں تو ان کے بارے میں بڑا ہی سخت رویہ رکھتے ہیں، ان پر عذاب نازل کراتے ہیں، ان کو مشکلات میں ڈالتے ہیں اور ان کے لیے مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں، یہ ان کا ذہن۔ اچھا اب کیا ہوا؟ جب رسول گرامی آئے تو انہوں نے ایک وفد بھیجا حضرت کے پاس، وفد نے آ کر اپنے سوال کیے، پہلے تو ختمی مرتبہ صلوات اللہ علیہ سے انہوں نے سوالات کیے اور آزمایا کہ پتہ نہیں ان کو پتہ بھی ہے یا نہیں، یہ سچے بھی ہیں یا نہیں، تو جو ان کی معلومات تھیں اس بارے میں مختلف قسم کے سوالات کیے، حضرت نے سیدھے سیدھے جو جواب دینے تھے دے دیے۔ ابھی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، سوالات بھی کوئی کام کے اتنے نہیں ہیں کہ ان میں
کوئی اتنی علمی گفتگو موجود ہو، نہیں تو میں اتنا نقل کرتا۔ آخری سوال جو ابن سوریہ ان کا مترجم اور اگوان تھا بڑا، ابن سوریہ نے آخر میں پوچھا اب صرف ایک ہی خصلت باقی رہ گئی ہے، اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ فدق اور اس کے آس پاس رہنے والے بنو اسرائیل اور یہودیوں کے گروپ کا ایک سربراہ تھا، ابن سوریہ۔ تو اس نے کہا کہ ایک اور سوال ہے، یہ فرمائیں جو فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اب جو فرشتہ آتا ہے آپ کے پاس وحی لے کے آتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جبرائیل، میرے پاس جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اور سلسلے کرتا ہے وہ جبرائیل ہے۔ تو ابن سوریہ آگے سے جواب گو ہوا، یہ تو ہمارا دشمن ہے جو جنگ و جدال جیسے سخت احکام لے کر آتا ہے، ہاں کہتا ہے کہ یہ ادھر جنگ کریں، ادھر یہ کریں، ادھر وہ کریں، جبکہ میکائیل ہمیشہ آسان اور راحت بخش احکام لے کر آتا ہے۔ یعنی ہم جناب میکائیل کو مانتے ہیں اور جناب جبرائیل کو نہیں مانتے، یہ ٹھیک فرشتہ نہیں ہے۔ اگر آپ پر وحی لے کر آنے والا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آتے۔ چلو جی، جی کیا ایک اور انہوں نے اپنے آپ کو کتاب پر ایمان لے آنے سے بچنے کے لیے ایک نئی بات گھاڑ لی۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اب کیا ہو؟ تو اب اللہ نے اس پر تبصرہ فرمایا۔ آیت نمبر 97 میں یہ بات کہی جا رہی ہے، کیا جی کول اے نبی ان کو بتا دے، من کان عدوا لجبریل، اگر کوئی دشمنی برتے جناب جبرائیل سے تو یہ جان لے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل تو وہ ہے جس نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اپنی طرف سے تھوڑی وہ لے کے آئے، قرآن اس نے اپنی طرف سے گھڑ کے تو نہیں دیا ہے، وہ تو اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ جو فرشتے ہیں جو پیغام لے کے آتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کو بھی رسول بولا ہے کہ ہمارے یہ سارے رسول ہیں، تو وہ تو اللہ کے اذن سے یہ کام کرتا ہے۔ اور یہ قرآن ایسی چیز ہے مصدقا لما بین یدیہ، اور جو کچھ پہلے بیان ہو چکا ہے اس سارے کی تصدیق کرتا ہے اور کرتا ہے، یہ جو نازل ہوتا ہے، وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے مومنین کے لیے، یعنی اچھی چیزیں لے کے آ رہا ہے۔ یہ جو آپ نے گھڑا ہوا ہے کہ وہ صرف سخت باتیں لے کے آتا ہے اور عذاب نازل کرنے کے لیے آتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل بناتا ہے، ہمارے وہ دشمن ہے۔ تو اس طرح جناب جبرائیل کے بارے میں انہوں نے یہ ذہنیت بنائی تھی، اور اللہ نے کہا کہ اس چیز کو ذہن سے نکال دیں، وہ بھی اگر کوئی کام کرتا ہے تو بِإِذْنِ اللہ کرتا ہے، اور جو کام کرتا ہے وہ ہدا ہے، اس میں ہدایت ہے اور اس میں بشارت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ ایک فارمولہ بتاتا ہے کہ ٹوٹل فارمولہ اللہ کا یہ ہے، یہ جو
محبت اور پیار رکھنے کا فارمولہ کہ کن کو ہم نے چاہنا ہے اور کن کو نہیں چاہنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جو یہ چاہنے کا فارمولہ ہے یوں بتایا ہے، یعنی دشمنی کس سے رکھنی ہے، محبت کس سے رکھنی ہے، معیار اس کا یہ ہے من کان عدوا للہ، جو اللہ سے دشمنی کرے۔ خوب نمبر 1 وملائکتہ، اور اس کے تمام ملائکہ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں ملائکہ، ان کے ساتھ دشمنی برتے، ورسلہ، اور جو اس کے رسل ہیں، نبی ہیں، اللہ کا پیغام لانے والے ہیں، وجبریل ومیکال، پھر نام لے کر ملائکہ کا 2 کا نام لے لیا چونکہ یہ مد نظر تھے، اور پھر ترتیب میں دونوں کو ذکر کر دیا اس لیے کہ یہ بتانا چاہا کہ ہمارے سامنے جبریل اور میکائیل دونوں کیا ہیں، برابر ہیں، جبرائیل اور میکائیل۔ اس کا تلفظ جو ہے نا ہمارے ہاں اردو میں دونوں کا برابر کیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں اس کے تلفظ مختلف ہیں۔ یہاں جبرائیل نہیں ہے، ہاں، جیسے ہمارے ہاں دونوں کا جبرائیل میکائیل، یعنی برابر ایک قسم کا تلفظ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں قرآن میں اب تیسری بار یہ لفظ آ رہا ہے تو یہاں جناب جبریل کے لیے جبریل ہے، جبرائیل نہیں ہے، جبریل و میکالا، میکالا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اگر کوئی ان کے ساتھ عداوت برتے، دشمنی رکھے، ذہنی دشمنی رکھے، عملی دشمنی رکھے، تو اللہ کیا ہے، ایک تو ان کو کافر کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی کافر، جو جبرائیل کو نہ مانے، جو میکال کو نہ مانے، یہ کافر شمار ہوتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہے خدا کریم کہ جو ہمارے نمائندوں کو نہ مانے، اب وہ جو بھی ہوں نمائندے، اگر اللہ کی طرف سے منسوب ہیں اور معصوم ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، تو جو بھی ان کے ساتھ دشمنی برتے اس آیت کے مطابق وہ کافر ہے۔ اور اللہ بھی ان کا دشمن ہے، نہ صرف عام کافر ہیں بلکہ وہ کافر ہیں جن سے اللہ کو بھی پھر دشمنی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔ اب یہ ہے کہ اس سے زیادہ ڈیٹیل یا اس کے مصداق ڈھونڈنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ کہ جب اللہ نے ایک پورا فل فارمولہ بتا دیا ہے کہ جو بھی اللہ کا، ملائکہ کا، رسولوں کا، جبریل کا، میکال کا دشمن ہو، وعلیکم السلام، بس جس کے پاس بھی اللہ کی طرف سے دینی اتھارٹی ہے اس کا کوئی بھی دشمن، اگر اللہ کی طرف سے دینی اتھارٹی کسی کے پاس بھی ہے تو اس کی دشمنی کفر کا باعث ہے، اس آیت کے مطابق۔ آیت نمبر 99 میں ایک اور بات ہے جو کہ اسی کا تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں ادامہ ہی ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف آیات بینات نازل کی ہیں۔ آیات بینات، آیات سے مراد پہلے بھی بتا چکے ہیں، صرف یہ قرآن کی آیات نہیں ہے، آیات یعنی جو بھی اللہ کی نشانیاں ہوں، چاہے وہ پیغمبر پیش کریں یا ویسے جو ہے وہ دوسری آیات جیسے قرآن ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے آیا ہوا ہے، اور باقی وہ آیات جو نبی اپنے طور پر بطور معجزہ اس سے ہٹ کر پیش کریں وہ بھی آیات ہوں گی، یا اس کے علاوہ جو بھی ایسی چیزیں جن سے اللہ کی قدرت اور عظمت اور وجود اور صفات سامنے آتی ہیں، وہ سب جو ہے وہ مراد ہو سکتی ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ
آپ کی طرف نازل کی ہیں، آیات بینات، وہ جو بین کرنے والی ہیں، یعنی اس کے بعد وہ چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے، یعنی سامنے آ جاتی ہے، بین ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ اور ان کو پھر جو نہیں مانتے ان کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان سے کفر صرف فاسق ہی برت سکتے ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق وہ جو سیدھی سیدھی بات کو نہیں مانتا، جو موجود اور معقول اور معروف راستے سے ہٹتا ہے۔ فاسقہ کہتے ہیں کہ جب کوئی پھل اپنے اس سے بڑھے، اپنے چھلکے کے وجود سے بڑھے، اس کے اندر کی وہ گودا جو ہوتا ہے، اور اس کو چھلکے کو چیر کر باہر آ جائے تو یہ فاسقہ ہوتا ہے، اپنی حدوں سے جو باہر نکل جائے، جو اس کے چھلکے سے باہر آ جائے، یعنی چھلکا پھٹ جاتا ہے اور اس سے بھی وہ اس کا وجود باہر آ جاتا ہے، چیر جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی جو اس کے لیے معروف اور معقول طریقہ کار شریعت نے اور اللہ نے وضع کیا ہے اس سے جب ہٹتا ہے، قانون ہے نا، ایک قانون ہے، قانون سے جو باہر نکلتا ہے تو فاسق ہے، لفظ فسق اس پہ صدق کرتا ہے، اللہ کے قوانین سے بھی اور دوسرے قوانین سے بھی جن کو مانا جا چکا ہو۔ تو یہ فسق کا لفظ اتنا سادہ سے الفاظ میں بہت سارے لوگوں پر فٹ آ جاتا ہے، یعنی کفر بہت محدود ہے، کفر تو خاص قسم کی کیفیت کو کہتے ہیں، فسق بہت عام ہے، یہ ایک مسلمان بھی فاسق ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں بہت ساری آیات میں جن کو مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو اس طرح کی خرابیاں کریں گے وہ فاسقین میں شمار ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہماری آیات سے ہٹ کر چلنے والے وہ کیا ہیں؟ فسق برتتے ہیں، فسق کا اس میں آ جاتے ہیں اور فاسق ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے کیا؟ یعنی ابھی اللہ کی بات چیت جو ہے بنو اسرائیل کے بارے میں جاری ہے۔ تو بنو اسرائیل میں طریقہ کار ان کا یہ تھا، یا یہ ہے کہ ایک سلسلہ اس طرح بن گیا، کیونکہ یہ لوگ آپس میں بھی اختلاف رکھتے تھے اور ایک طرح کی سوچ نہیں رکھتے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے آتی اور معاہدہ ہوتا کہ اب ایسے کرنا ہے، سب مانتے تھے، پہلے ایک دفعہ وعدہ کر لیتے تھے، ایک دفعہ سارے مجمع میں سارے اس میں یہ بات ہو چکی ہوتی کہ بھائی اب ایسے کرنا ہے اور وہ فلاں نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ تھوڑے ہی ٹائم میں ایک گروپ جو ہے وہ کیا کر لیتا، کہتا کہ ہم ساروں کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم نہیں مانیں گے، باقی سارے مانتے ہیں تو مانتے رہیں، ہم نے نہیں مانا۔ کوئی نہ کوئی گروپ، 12 گروپ تھے، 12 قسم کے، ان میں جیسے کہ وہ پہلے 12 تھے، پھر ممکن ہے اس سے کچھ کم ہوں گے، کچھ ختم ہو گئے ہوں گے، پھر دوبارہ زیادہ ہو گئے ہوں گے، یعنی مختلف ان کے گروپ بنے ہی رہتے تھے، آپس میں اختلافات بھی تھے، جھگڑے بھی تھے۔ تو بعض اوقات صرف اس بنیاد پر بھی ایک گروپ مخالفت کرتا کہ چونکہ وہ ہیں، انہوں نے مانا ہوا ہے تو پھر ہم نہیں مانتے۔ جیسے کہ ابھی بھی مسلمان گروپوں میں بھی یہ چیزیں بہت عام ہیں، یہ گروپ کہتا ہے کہ چونکہ وہ دوسرے گروپ والے ایسے کرتے ہیں، چاہے یہ دین کا حصہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے دین کا حصہ ہے، لیکن چونکہ یہ ان کی علامت بن چکا ہے تو اب ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اور ادھر والے کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیز جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن چونکہ اب ان کی علامت بن چکا ہے تو ہم یہ کام، چاہے نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے، ہوتی رہے، ہم نہیں کرتے۔ اور یہ چیز مسلمان گروپوں میں بالکل ایسی ہی چل رہی ہے۔ اب اسی کی طرف یہ اشارہ آیت نمبر 100 میں ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو آگے بعد میں پڑھیں گے، لیکن میں اس پہلی آیت نمبر 100 کو جو ہے نا
ترجمہ کرتا ہوں، اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیسے قسم کے یہ لوگ ہیں کہ جب بھی عہدو یعنی عہد کرتے ہیں یہ لوگ، عہدن کوئی بھی عہد، کوئی آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہو ہی جاتی ہے کہ بھئی اب یہ کام یا یہ بندگی کا کام کرنا ہے، اللہ کی بندے بن کے رہنا ہے، اللہ کے بندے بن کے رہنا ہے اور نافرمانی نہیں کرنی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، نبذہ فریق منہم، ایک فریق ان میں سے اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، دور پھینکتا ہے، نبذہ یعنی اس طرح جیسے وہ کاپیاں نہیں قانون کی پھاڑ کے ایسے پھینک، نبذہ کا معنی یہی ہے، ایسے پھینکنا، وہ اس معاہدے کو ایسے پرے پھینکتے، ہم نہیں مانتے، بل اکثرہم لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ اکثریت ان کی جو ہے نا یہ نافرمان ہے، اکثریت بدبخت ہیں، اکثریت غیر مومن ہے، لا یؤمنون، یہ مومن ہیں ہی نہیں، یہ اس سے ایمان لے ہی نہیں آئے ہیں۔ تو اس کے بعد جناب ایک تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یعنی، اور اس کے بعد ایک اور داستان شروع ہوگی جو کہ بابل کے بارے میں ہے، تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔